ایک شخص جو بہت ہی اچھے انداز میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پر لطف ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دنیا کی اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، سمجھو ایک قسم کی وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو چکی ہے، مجھے کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ جاب بھی کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور زندگی اس کی پر لطف ماحول کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کی عمر جو ہے وہ 35 ہو چکی ہوتی ہے، 35 ایئر کا وہ شخص ہو چکا ہوتا ہے، اور اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہوتی۔ تو اسے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ میں نے تو ابھی شادی کی ہی نہیں ہے، تو دنیا کی ہر خواہش تو میری پوری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو خواہش ہے، یہ جو میری ضرورت ہے جسم کی، یہ تو پوری ہوئی ہی نہیں۔ تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں نے اب شادی کرنی ہے۔ تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے اب کیا کرنی ہے، تم تو بوڑھے تقریباً ہو چکے ہو، 35 یا 35 سال تمہاری عمر ہو چکی ہے اور تم نے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اب میں نے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو وہ اس کے گھر والے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے۔ تو وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس کے لیے رشتہ تلاش شروع کرتے ہیں تو وہ بہت ڈھونڈتے ہیں، لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، تو لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک تو ہمارا لڑکا جو 35 ایئر کا ہے اور دوسری طرف لڑکی نہیں مل رہی۔ وہ کنفیوزنگ کشمکش میں آ چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کو بتاتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک لڑکی ہے اور وہ کنواری ہے اور اس کی شادی کرنی ہونے والی ہے۔ تو وہ گھر والے اس لڑکے کے جو 35 ایئر کا ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا بہت اچھے انداز سے زندگی گزار ہوتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، بہت خوش ہے، اپنے زندگی سے بہت اچھا محسوس کرتا ہے، خوش ہے، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ کہتی ہے میں نہیں کروں گی۔ اس کے گھر والے سے کویسچن کرتے کہ تم نے کیوں نہیں کرنی، ہم نے تو سنا کہ تم شادی کر رہی ہو۔ وہ کہتی ہے میں شادی تو کرنی ہے لیکن آپ کے لڑکے سے نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں کیوں، ریزن بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ایک تو وہ 35 ایئر کا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے تو میں پھر کیسے کروں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کر لیں اس سے شادی۔ تو پھر وہ مانتی تو ہے لیکن وہ کہتی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اگر وہ میری 2 شرطیں مان لے تو پھر میں اس سے شادی کروں گی۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں بتاؤ۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کا لڑکا کبھی بھی بوڑھوں کی محفل میں نہیں بیٹھے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جب بھی گھر آئے گا وہ دیوار کو پھلانگ کر آئے گا، دروازے سے نہیں آئے گا، دیوار کو پھلانگ کر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی شرط ہے؟ وہ کہتے ہیں بس مجھے یہ شرطیں منظور کروانی ہیں، اگر وہ کرے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تو جب پھر اس کے گھر والے واپس آتے ہیں اور اس لڑکی کو بتاتے ہیں کہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے، یہ اس کی شرطیں ہیں، دو کیا تم اس کی شرطیں مانو گے؟ تو وہ کہتا ہے ماننی تو ماننی ہے کیونکہ میں تو اب ضروری ہے شادی کرنی۔ تو وہ مان لیتے ہیں اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شادی کس طرح کس ماحول میں ہوتی ہے۔ پھر جب شادی ہوتی ہے تو اس کا معمول بن جاتا ہے کہ وہ جب بھی باہر سے آئے گھر تو دیوار کو پھلانگ کر آئے، اور جب کبھی فارغ ہو، نوکری سے فارغ ہو، چھٹیوں پر آیا ہوا ہو، تو وہ کبھی بھی بوڑھوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، ہمیشہ جوانوں کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ تو اس طرح شادی اچھے انداز سے چل رہی تھی، رشتہ بڑا اچھے انداز سے چل رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ بہت خوش تھے، لیکن ایک دن ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ کیسا کہ جو 35 ایئر کا لڑکا تھا، بڈھا تھا، اس کا ایک بہت پرانا دوست سے مل جاتا ہے۔ وہ دور سے آ رہا ہوتا ہے، یہ ادھر سے جا رہا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حال و احوال پوچھتے ہیں، اور پھر بہت خوش گپیاں مارتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ خوش گپیاں مارتے ہیں پنجابی کلچر میں۔ تو وہ جو شخص تھا دوسرا جو باہر سے آیا تھا، جو اس کا دوست تھا، وہ شخص بوڑھا تھا، اس کے خیالات، اس کا دل، سب کچھ سمجھو بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، وہ بہت مشکل کے ساتھ چل رہا تھا، اس کی زندگی مطلب ایک تقریباً برے حالات سے گزر رہی تھی۔ تو وہ شخص جو باہر سے آیا ہوتا ہے
وہ اسے اپنی زندگی کا پورا احوال و احوال بتا دیتا ہے، حال و احوال بتا دیتا ہے کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، کیا چل رہا ہوں، کس طرح میری شادی ہوئی ہے اور کس طرح میں نے اپنا گھر چلا رہا ہوں، وہ سب بتاتا ہے۔ جب وہ اسے بتاتا ہے تو وہ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ اولڈ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ جو جس طرح پنجابی میں بڈھا لفظ ہے، وہ اس طرح بڈھوں والے اس کے خیالات ہو جاتے ہیں۔ جب خیالات سے وہ بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، تو وہ شخص جب اس کے خیالات سنتا ہے اور پھر اپنے بارے میں سناتا ہے کہ میں نے اس طرح شادی کی اور اس لڑکی کی یہ 2 شرطیں اور میں یہ پوری کر رہا ہوں، آج تم نے یہ میری شرط جو ہے ایک خراب کر دیا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی پوری وہ دوسرے شخص کی پوری گفتگو سن لیتا ہے تو وہ شخص نیچے بیٹھ جاتا ہے زمین پر۔ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ کہ اس سے چل ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص پہلے دیواریں پھلانگتا تھا آج وہ چل بھی نہیں پا رہا، وہ تو بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ اس طرح گھسیٹتے اپنے گھر پہنچتا ہے۔ تو آگے مزے کی بات ہے کہ وہ اپنا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ شخص جو ہر روز دیواریں پھلانگتا تھا دروازہ کھٹا رہا ہے۔ تو آگے سے جو جواب ملتا ہے، جو رسپانس ملتا ہے، وہ بھی بہت بڑے مزے کا ہے۔ وہ کہتی ہے اس کی عورت کہ میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو لگتا ہے آج تم کسی بڈھے کے ہاتھوں لگ گئے ہو۔ تو پھر وہ حیران ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے، دن گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کرتی ہے، اس پر رحم کرتی ہے اور اس کا دروازہ کھول دیتی ہے اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ پھر وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ یار آج تو بتا دو کہ ان 2 شرطوں میں کیا رکھا ہے، کیا حکمت ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ کہتی ہے پہلی شرط جو میں نے تمہیں کہی تھی کہ جوانوں کی محفل میں بیٹھنا، وہ یہ تھا کہ تمہارے خیالات، تمہاری سوچ جوانوں کی طرح رہے، کیونکہ جو جوان لوگ ہوتے ہیں ان کی جوانی والی سوچ ہوتی ہے، وہ ایک زندگی جو گزارتے ہیں وہ ایک جوانی کی طرح، ینگسٹر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے خیالات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں کہتی تھی کہ تم ان کے پاس جاؤ گے، ان کی محفل میں بیٹھو گے، تمہارے خیالات بھی یہی ہوں گے اور تم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھو گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ دیواریں پہ لانگ کر آنا، وہ یہ تھا کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی رہے کہ تم یہ محسوس کرو، یہ فیل کرو کہ میں ایک جوان ہوں، ایک بوڑھا انسان نہیں ہوں۔ تو وہ اس طرح کرتا ہے، دیواریں پھلانگتا ہے اور وہ واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ کہتے تھے کہ تم دیواریں پھلانگ کر آئے تھے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے، اتنی بڑی شرطیں اور ان کے یہ فائدے، میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہی راز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بھی یہ کہانی صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے رب کریم جو ہے وہ اپنے پیارے کلام میں زیادہ تر مثالیں دیتا ہے پہلی امتوں کی، پہلی قوموں کی، تو میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ بوڑھوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور جوانوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ ایک اچھے انداز سے گرو کرے، بڑھتی رہے، بوڑھوں کی طرح بیٹھ نہ جائے، آگے بڑھنا رک نہ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ سلام پاکستان۔